آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ وہ بڑے ہنسمکھ اور ذہین انسان تھے۔ ملا بچپن سے ہی شرارتی تھے، مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی ہوتی تھیں۔ ملا کی جب شادی ہو رہی تھی، انہیں بڑے اہتمام سے دلہا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ملا واپس تشریف لائے۔ براتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے۔ اس پر ملا نے معصومیت سے کہا، یہ دلہے کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے رہو گے۔ سبھی باراتی مسکرانے لگے۔ ایک بار ملا اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چالاک سمجھتی تھیں۔ اس نے ملا سے کہا، بیٹا آپ کدو شریف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں؟ اس پر ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں گنہگار بندہ ہوں اور میرا وضو بھی نہیں ہے جو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لوں۔ آپ ایسا کریں، آپ کوئی بدماش، نافرمان اور آوارہ قسم کا مرغا پکا لیں۔ اس پر ان کی ساس اپنا سا منہ لے کے رہ گئیں۔ مجبوراً انہیں مرغا پکانا پڑا۔ ملا ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر پہ تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا، ملا جی بہت پیاس لگی ہے، کوئی اچھا سا مشروب پلا دیں۔ گدھے پر سوار ملا نے کہا، اگلی سرائے آئے گی تو تمہیں بھنا ہوا مرغ، املی والی چٹنی، لیمن والا سلاد اور ٹھنڈا اور بہترین مشروب پلاؤں گا۔ اس پر ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ ملا جی، بھنا ہوا مرغ، چٹنی اور املی کا سن کر منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ ملا نے کہا، بس اسی پانی سے کام چلا لو، گھر جا کر پانی پئیں گے۔ ایک بار ملا کسی عزیز کی شادی میں موجود تھے۔ وہاں مرغ مسلم، بکرے اور انو قسم کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ملا کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ جب بھنا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے پرات گھما کر بکرے کی ٹانگوں والی سائڈ اپنی طرف کر لی۔ ملا اس کی چالاکی بھانپ گئے۔ انہوں نے اچانک مولوی صاحب سے کہا، وہ صاحب کون ہے؟ جب مولوی صاحب کا دھیان ادھر گیا تو پرات کا رخ بدل دیا۔ جب مولوی صاحب کا دھیان پرات کی طرف پڑا، انہوں نے ملا سے کہا، ذرا پانی پکڑنا، ساتھ ہی پرات کا رخ بدل دیا۔ ملا نے جب دیکھا تو بلند آواز سے بولے، واہ مولوی صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کی علم میں نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہو رہی ہیں، جس سے ہم سب گنہگار ہو رہے ہیں۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ ملا مزے مزے سے ران کھا رہے تھے، جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی اور اس نے بہت سخاوت کی۔ ملا چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے، انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے ملا سے کہا، صدقہ خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی ہے، تندرستی اور صحت بنی رہتی ہے، آپ بھی غریبوں کی خدمت کریں۔ بات ملا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ پہلے تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسوں کے لیے بے ایمان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا وہ ملا سے مزید پیسے اینٹ سکتا ہے، بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا کہ ملا نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے ملا کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا۔ ملا نے سوچ بچار کے بعد کہا، جی ہاں، میں نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں۔ آپ یہودی کو حکم دیں کہ وہ اپنا پانی نکال لیں، ورنہ ہر دن کے حساب سے ہرجانہ ادا کریں۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر اندر کنویں سے پانی نکال لے، ورنہ ہرجانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہودی بہت سٹپٹایا۔ اس نے ہرجانہ دے کر ملا سے معافی مانگی۔ ملا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جولیاں اٹھا اٹھا کر ملا کو دعائیں دیں۔